لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، پوری دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنا نفس، اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یعنی اپنا آپ فروخت کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کہتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ قابل احترام دوستو، بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں، چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کی باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ ایسا غلام ہے، غلام ابن غلام، خود بھی غلام، اس کا بیٹا بھی غلام، اس کا باپ بھی غلام، اللہ اکبر۔ اور یہ ایسا غلام ہے کہ اللہ نے اس کو اتنی عظمتیں دیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی سمعت دفا نالیک یا بلال فی الجنہ، اے بلال تو دنیا میں پھر رہا تھا، تو مدینے کی گلیوں میں چل پھر رہا تھا، معراج کی رات میں نے تیرے قدموں کی آواز جنت میں اپنے سے آگے سنی، اللہ اکبر۔ یہ بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکیدار کا نام، یہ بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گارڈ کا نام، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرکارے کا نام ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کا نام ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا نام ہے، یہ حضور کے مہمانوں کے میزبان کا نام بلال ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہو، جو سیرت النبی پڑھنے والے لوگ ہیں نا، رسول اللہ کی زندگی پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی مہمان آتا تھا نا تو مسجد میں ایک کی آواز آتی تھی، یا بلال اینا انتا، بلال کتھے میں؟ کون کہتا تھا؟ رسول پاک فرمایا کرتے تھے۔ اگر کوئی مانگنے والا آ گیا نا، پھر بھی حضور نے فرمایا یا بلال اینا انتا، اللہ اکبر۔ یہ کالے رنگ کا، پاؤں کی بیائیاں پھٹی ہوئیں، موٹے ہونٹ، تن پر پورے کپڑے بھی نہیں ہیں، لیکن عظمت اتنی زیادہ ہے کہ عمر ابن خطاب جیسا امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا حکمران پتہ کیا کہتا ہے؟ سیدنا بلال۔ کیا کہتا ہے؟ سیدنا بلال۔ کیا معنی ہے سیدنا بلال؟ ہمارے سردار بلال، ہمارے سردار بلال۔ وہ نا حضرت عمر نے نا کابینہ کا اجلاس بلایا، کابینہ کا اجلاس، تو اس اجلاس میں بڑے بڑے چودھری آئے تھے۔ ابو سفیان بہت بڑا چودھری تھا، سہیل ابن عمر بہت بڑا چودھری تھا۔ یہ جو ہے نا سارے آ کے باہر کھڑے ہیں کہ امیر المومنین اجازت مراحمت فرمائیں تو ہم اندر آئیں۔ تو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب نے کہا سیدنا بلال تعال، بلال آ جاؤ۔ بلال اندر آ گئے، ابو سفیان، سہیل ابن عمر، بڑے بڑے چودھری، عبد الرحمن ابن عوف، وہ باہر کھڑے ہوئے۔ ابو سفیان نے نا اپنی حد تک محسوس کی نا، ابو سفیان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہیل کوئی گل ود نہیں گئی کہ ایک ساڈا غلام جنہوں اسی کوئی وقت ہی نہیں دیندے، کوئی اہمیت ہی نہیں سن دیندے، اج اس غلام نو امیر المومنین سیدنا بلال کہہ کے تے اندر بلا رہے تھے، اسی باہر بوئے چ کھلوتے انتظار کر رہے ہیں۔ سہیل نے بات بڑی کمال کی، میری طرف توجہ کرنا، سہیل بھی بہت بڑا چودھری تھا۔ سہیل کہتا ہے بلانے والے نے تو سب کو اکٹھا ہی بلایا تھا، تم نے آنے میں دیر کر دی، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ نہیں سمجھ آئی تو انہوں جملہ نہیں سمجھ آیا۔ انہوں نے کیا، نبی پاک نے تو سب کو اکٹھا ہی بلایا تھا، لیکن وہ پہلے آ گئے۔ کون؟ کتنے گئے ہو یار؟ تھوڑی بڑی مہربانی، ذرا توجہ کرنا، تھوڑا سا اگر آپ ناراض نہ ہو تو نوجوان لڑکوں کو کہہ رہا ہوں تھوڑا سامنے آ جاؤ، جن کو سفید بال ہیں وہ جہاں مرضی بیٹھے، وہ آپ نوجوان آ کے آ جاؤ، چنگا پلا جوان بندہ تو تے نہ ٹیک لا یار، توجہ کرنا بھائی۔ کہتے ہیں گلاں چند کرنی ہیں لیکن سمجھن والیاں نے گلاں، میری گل سمجھو۔ کہتے ہیں بلانے والے نے تو اکٹھا ہی بلایا تھا، بلانے والے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کو اکٹھا ہی بلایا تھا۔ بلال سبقت لے گئے، اب اس میں ان کا قصور نہیں، قصور تمہارا ہے کہ تم پیچھے رہ گئے۔ چودھری پیچھے رہ گئے
اور بلال سبقت لے گئے. اور اللہ قرآن میں پتہ بلال کی تعریف کیسے کرتا ہے؟ ذرا سننا اللہ کا قرآن. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جو سبقت لے گئے مہاجرین انصار، اللہ پاک فرماتے ہیں اور جو ان کے پیروکار ہیں، رضی اللہ عنہم، اللہ ان پہ راضی ہو گیا ہے، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ پہ راضی ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. یہ بلال مؤذن رسول ہے. اللہ، یہ بلال خادم رسول ہے. یہ بلال غلام رسول ہے. اللہ اکبر. مؤذن کی تو بہت بڑی ہے. مؤذن کا تو مقام ہی بہت بڑا ہے. عام مسجد کا مؤذن، اس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا المؤذن یغفر له مد صوته. اذان دینے والے کی آواز جس جگہ تک پہنچتی ہے، اس جگہ تک مؤذن کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. وَيَدْعُو لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ. حضور نے فرمایا ہر درخت، ہر پتا اذان دینے والے کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے. وَلَهُ أَجْرُ كُلُّ مَنْ صَلَّى. اذان دینے والا اذان دے کے بیٹھ جاتا ہے، جو بندہ بھی اس کی اذان سن کے مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، ہر نمازی کی نماز کا ثواب اذان دینے والے کو بھی ملتا ہے. یہ عام مؤذن کی بات کر رہا ہوں بھائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اذنا اثنتی عشرۃ سنین. جس بندے نے 12 سال اذان کہی، 12 سال، وجبت لہ الجنہ. میں نہیں کہہ رہا، سرکار کہہ رہے ہیں. بات سننا حضور کی اور دل کی تختیوں پر نوٹ کرنا اور ارادہ کرنا کہ یا اللہ مجھے بھی موقع دے کہ میں بھی اذان کہوں. بولو آمین. تھوڑا اذان کے اندر پروگرام ہی کوئی نہیں. اذان کہاں، اذان کہیں بہت اجر ہے. اللہ کے نبی نے پتہ کیا فرمایا ہے؟ توجہ کرنا. آپ نے فرمایا واللہ. کیا معنی ہے؟ اینا بھی نہیں ہوندہ. اللہ کی قسم. واللہ کا کیا معنی ہے؟ حضور نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، لو یعلمون الناس، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، ما فی الاذان، اذان کا کیا ثواب ہے، والصف الاولی، کرو ترجمہ، اور پہلی صف کا کیا ثواب ہے. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، نبی پاک نے فرمایا اللہ کی قسم یہ لوگ قرآن اندازی کر کے پہلی صف اور اذان کے لیے اکٹھے ہو جائیں. قرآن اندازی کرے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان کا کتنا مقام ہے. حضور نے فرمایا جو بندہ 12 سال اذان کہے گا، وجبت لہ الجنہ، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دے گا. پھر نبی پاک نے فرمایا من اذن 7 سنین کتبت لہ براءۃ من النار. جو 7 سال مسلسل اذان دے، 7 سال، حضور نے فرمایا اللہ پاک جہنم سے برات کا اس کو سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے. اللہ اکبر. کل قیامت کا دن آنے والا ہے. ہم سب بڑھ رہے ہیں، ہم چاہیں یا نہ چاہیں. یہ جو ہمارا سانس آ رہا ہے نا، ہم بڑھ رہے ہیں، سب کے سب بڑھ رہے ہیں. کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ ہم سب بڑھ رہے ہیں. یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک. تو بڑھ رہا ہے اپنے رب کی طرف. قدحن بڑھنا. یہ دیکھو نا، بچے تھے، جوان ہو گئے، پھر سفید آ گئے، پھر آہستہ آہستہ ختم. اب جانا کہاں ہے؟ یہ جا کر کدھر رہے ہیں؟ سارے جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ الی ربک. بولیو قرآن ہے، قرآن. الی ربک، تم اپنے رب کی طرف بڑھ رہے ہو. فملاقی، ایک دن آنا ہے تیری اور تیرے رب کی کیا ہونی ہے؟ ملاقات ہونی ہے. کیا ہونی ہے؟ قرآن کہتا ہے سب میں سے، ہم میں سے ہر ایک کی اللہ سے ملاقات ہونی ہے. اور ملاقات کا اللہ نے ایک دن متعین کیا ہے. اور اللہ نے کیا کہا ہے؟ یا ایھا الناس، او لوگو، ان وعد اللہ حق، ان وعد اللہ حق، ان بے شک وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ملاقات والا، حق
قرآن ترجمے نال پڑھیا کرو، کس میں بڑا مزہ آتا جی، بڑا ہی مزہ آتا جی۔ قرآن ترجمے نال پڑھیا ہوئے نا بڑا سواد آتا ہے۔ کیا فرمایا؟ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے ملاقات والا۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہیں دنیا کی یہ بول بالیاں اور دنیا کی چمک دمک اور یہ کوٹھیاں اور کاریں اور یہ شرلاٹے مارتی ہوئی کاریں کہیں تمہیں پاگل نہ کر دیں، ہیرا نہ کر دیں۔ یہ دنیا، پتہ ہے دبئی میں نا ایک برج ہے، ایک بلڈنگ ہے بہت بڑی، دنیا کی بڑی بلڈنگ ہے، اس کا نام ہے برج الخلیفہ۔ کیا نام ہے؟ برج الخلیفہ۔ نام سنا ہوگا، سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا۔ وہ جس نے بنائی ہے نا، پچھلے ہفتے وہ مٹی کے اندر چلا گیا۔ کہاں چلا گیا ہے؟ مٹی کے اندر۔ وہ برج الخلیفہ وہی ہے، وہ کہاں چلا گیا ہے؟ مٹی میں چلا گیا ہے۔ میرے بھائی جو جتنا مرضی اونچا چلا جائے آخر جانا مٹی میں ہی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، قیامت کا دن ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ملاقات والے دن ہر بندے کو پریشانی ہوگی، نبی بھی پریشان ہوں گے، ولی بھی پریشان ہوں گے، نمازی بھی پریشان ہوں گے، لیکن تین قسم کے بندے ایسے ہیں، حضور نے فرمایا لا قسم علی کسیب المسکی، اللہ اکبر، کستوری کے ٹیلوں پر ٹہل رہے ہوں گے، ان کو قیامت کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کے لیے قیامت کی گرمی کوئی نہیں ہوگی، ان کے لیے قیامت کی سختی کوئی نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ وہ کون سے تن خوش نصیب ہیں؟ پہلا نبی پاک نے فرمایا من اذن، وہ بندہ خوش نصیب ہے جو اذان دیتا رہا۔ کیا کرتا رہا؟ اذان دیتا رہا، لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا رہا، قیامت والے دن کی ٹینشن اس کی ٹینشن نہیں ہوگی۔ دوسرا نبی پاک نے فرمایا من امن ناسا والناس عنہم راضون، وہ بندہ جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے، امامت کرواتا ہے، حضور نے فرمایا اور اس کے مقتدی اس پر راضی ہیں۔ تیسرا نبی پاک نے فرمایا وہ ملازم جو اپنے دنیا کے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اپنے اصلی مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے، ان تینوں کو کل قیامت والے دن کوئی ٹینشن اور پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ میں نہیں کہتا، رسول پاک فرماتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، سارے مؤذن اونچی گردنوں والے ہوں گے، اونچی گردنوں والے یعنی اونچے مقام والے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا قادتہم البلال، سارے مؤذنوں کو جنت میں لے جانے کے لیے ان کی قیادت بلال کر رہے ہوں گے۔ کون کر رہے ہوں گے؟ بلال کر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی اذان دینے کے بعد جا کے حضور کا دروازہ نوک کیا کرتے تھے، حضور کو نماز کے لیے جگایا کرتے تھے، مؤذن رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ بلال ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول پاک جب بھی پریشان ہوتے تھے اللہ کے رسول آواز دیتے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے، اللہ کے رسول کہتے تھے یا بلال ارہنا بالصلاۃ، او بلال کہاں چلا گیا ہے؟ اذان کہ نماز پڑھیں تاکہ ہمارے دل کو سکون مل جائے۔ سکون، حضور کے دل کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک۔ فرمایا کرتے سرکار قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک فی الصلاۃ کہاں ہے؟ نماز میں ہے۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہے؟ نماز میں۔ سرکار نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ حضور غزوے سے واپس آ رہے تھے، آدھی رات کا وقت ہے، آپ نے دیکھا لشکر سارا تھکا ہوا ہے، حضور نے فرمایا بھائی بلال کو بلاؤ۔ بلال کو بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال ہم سب سونے لگے، میں بھی سونے لگا ہوں، تم نے نہیں سونا، تم نے جاگتے رہنا ہے کیونکہ فجر میں ٹائم تھوڑا رہ گیا، تم نے فجر کی اذان کہنی ہے اور فجر کی اذان کہہ کے ہمیں جگانا ہے، پھر ہم نے نماز پڑھنی۔ بلال کہتا ہے ٹھیک ہے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ حاضر ہوں، میں جاگتا رہوں گا۔
ایک اونٹ بیٹھا ہوا تھا، اونٹ کے ساتھ نا ٹیک لگا کے نا ایسے بلال ایسے ٹیک لگا کے نا بیٹھ گئے، مشرق کی طرف منہ کر کے ایسے بیٹھ گئے، بلال بھی سو گئے، حتیٰ کہ سورج نکل آیا، فجر کا ٹائم گزر گیا، سورج نکل آیا، سورج کی شعائیں چہرے پر پڑی اور بلال اٹھ پڑے۔ بلال اسی وقت اٹھ کے بھاگم بھاگ حضور کے پاس گئے اور جا کے حضور کو جگایا۔ سرکار نے اٹھتے ہی فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بلال یہ کیا ہے؟ تجھے تو کہا تھا فجر کی اذان کہنا، اوپر سے سورج چڑھ گیا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت بلال نے پتہ کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ، جس اللہ نے آپ پر نیند ڈالی تھی اسی اللہ نے مجھے بھی سلا دیا، اسی اللہ نے مجھے۔ حضور نے اسی وقت وضو کیا، جماعت کروائی، سورج چڑھے، نماز پڑھی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا لشکر لے کے اللہ کے رسول 10,000 کا لشکر لے کر مکے کو فتح کرنے کے لیے آئے۔ مکہ فتح ہو گیا، بیت اللہ میں حضور پہنچے۔ بیت اللہ کے اندر نہ بت تھے بہت زیادہ، سرکار اندر گئے بیت اللہ کے، سارے بتوں کو اپنے آسے کے ساتھ نیچے پھینکا اور ساتھ نبی پاک دعا، پتہ آیت کون سی پڑھ رہے تھے؟ ذرا میرے ساتھ مل کے پڑھنا، قرآن ہے قرآن۔ سرکار بیت اللہ میں پڑھ رہے تھے کیا؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ وَقُلْ اور کہہ دو، جَاءَ الْحَقُّ سچ آ گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اور جھوٹ چلا گیا، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا کیونکہ جھوٹ کا آخر انجام بھاگنا ہی ہوتا ہے۔ آخر انجام کیا ہوتا ہے؟ بھاگنا ہی ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ پڑھ رہے تھے۔ اب سرکار نے جب بیت اللہ کو بالکل صاف کر لیا بتوں سے، حضور بیت اللہ کی سیڑھیوں کے اوپر کھڑے ہو گئے اور اتنے بڑے مجمع میں سرکار کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، لگتا ہے کہ آپ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، لگتا ہے کہ آپ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ حضور نے ڈھونڈا تو کیا ڈھونڈا؟ جب نظر نہیں نہ پڑی تو اونچی آواز سے پتہ کیا کہا جو میں آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں؟ فرمایا اینا بلال۔ کیا فرمایا؟ بولنا ذرا یار، تھوڑی بڑی مہربانی۔ سرکار نے بیت اللہ دیاں سیڑھیاں تے کھلو کے کیا اینا بلال، بلال کہاں ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا چڑھ جا بیت اللہ کی چھت پر۔ کہاں چڑھ جا؟ بیت اللہ کی چھت پر چڑھ جا۔ اب بیت اللہ کی چھت پر چڑھ گیا ہے بلال، اور بلال کو کہا بلال اوپر چڑھ کے اذان کو۔ بلال نے اذان شروع کی۔ مجھے لگتا ہے میں نے سوال کر دیا، آپ کے پاس ابو بکر ہیں، آپ کے پاس علی ہیں، آپ کے پاس عباس ہیں، بڑی بڑی شانوں والے عظمتوں والے یہاں موجود ہیں، یا رسول اللہ آپ نے ایک غلام کو کیوں بیت اللہ کی چھت پر چڑھایا ہے؟ مجھے ایسے لگتا ہے اللہ کے رسول نے کہا ہوگا آج میں دیکھنا چاہتا ہوں بلال کے پاؤں کے تلوے بیت اللہ کے اوپر لگے ہوئے ہیں، دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں جس کے بلال کا یہ مقام ہے اس کے صدیق کا کیا مقام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کا پہاڑ تھے۔ ان کا مالک امیہ بن خلف بڑا ہی ظالم انسان، جب انہوں نے اسلام قبول کیا، یہ وہ وقت تھا جب اسلام قبول کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ انہی دنوں میں ابو جہل نے حضرت سمیہ کو نیزہ مار کے شہید کر دیا تھا۔ اسلام کی پہلی شہید حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خامد یاسر کو ایک کھجور کے تنے کے ساتھ پیچھے ہاتھوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے، ان کے بیٹے عمار کو باندھا ہوا ہے، صہیب رومی کو باندھا ہوا ہے، سلیمان فارسی کو باندھا ہوا ہے، سب کو کوڑے برسائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت بلال نے جب ایمان قبول کیا حضرت ابو بکر کی دعوت پر، اس کے مالک کو پتہ چلا، اس نے کیا کیا؟ تپتی ریت کے اوپر لٹا دیا۔ آپ نے مکہ تو دیکھا ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ ان کو دکھا دے۔ جدہ پروگرام ہے مکے جاندہ اچھی آواز میں کہے گا آمین۔
اللہ پاک مکہ پر سرزمین پاک سرزمین دکھا دے، یہ سنگلاگ پہاڑوں کی زمین ہے، اللہ اکبر، وہاں پر لٹا کر اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تھا، اوپر پتھر، اوپر سے امیہ کوڑے مارتا ہے اور کوڑے مار مار کے کہتا ہے ہاں تو محمد کا دین چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا؟ بلال کہتے ہیں ایک ہی لفظ زبان سے کہتے ہیں اللہ احد، اللہ احد، ایک ہی صدا لگاتے ہیں، اور شاعر کیا ہی کہتا ہے، ظلم پہ ظلم سہ کر بولے بلال ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، نبی کی محبت سے جو منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی سے، میرا 1 کروڑ روپے کا شعر ہے، آپ نے ضائع نہیں کرنا، ذرا سمجھنا ہے، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر ڈائے گئے، اتنا ظلم کیا گیا، اتنا ظلم کیا گیا، گلے میں رسی ڈال دی گئی اور گلے میں رسی ڈال کے اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا، اوباش لڑکے گلے میں رسی ڈال کے حضرت بلال کو گلیوں میں گھسیٹتے ہیں، جسم سارا زخموں سے چور ہے، جسم سے خون نکل رہا ہے، انہوں نے سمجھا کہ شاید بلال ختم ہو گئے ہیں، وہ پھینک کر چلے گئے۔ رات کو امیہ نے اپنے غلاموں کو بیچ کر اٹھوا کر دوبارہ لایا، دوسرے دن اس نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، بلال سے پوچھا بلال تیرا کیا پروگرام ہے؟ بلال کہتا ہے اللہ احد، ایک ہی بات زبان پر ہے اللہ احد۔ تیسرے دن اس نے کیا کیا؟ کوئلے جلا لیے، کوئلے جلا کے اس کے اوپر لٹا دیا حضرت بلال کو، حضرت بلال کی چیخیں، حضرت بلال کی آہیں، حضرت بلال کی سسکیاں، اللہ اکبر، یہ رو رہے ہیں اور زخموں سے چور ہیں، اور سارے بدن اور ساری کمر جو ہے اس نے کوئلوں کو ٹھنڈا کر دیا ہے، خون نکل نکل کے۔ یہ جب منظر دیکھا حضرت ابو بکر صدیق نے، ابو بکر سے رہا نہ گیا، سیدھے رسول پاک کے پاس گئے، جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، آج جو میں نے ظلم بلال پر دیکھا ہے میں نے زندگی میں کبھی ایسا ظلم نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا صدیق کاش میرے پاس پیسے ہوتے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں بلال کو امیہ سے خرید لیتا۔ ابو بکر صدیق حضور کی منشا کو سمجھ گئے، ابو بکر صدیق جلدی جلدی امیہ کے پاس گئے، امیہ بول یہ غلام کتنے کا بیچنا ہے؟ امیہ کہتا ہے 200 درہم کا بیچنا ہے۔ حضرت ابو بکر نے اسی وقت 200 درہم دیے۔ یہ نیم بے ہوش پڑا ہوا زخموں سے چور بلال حضرت ابو بکر اپنے غلاموں کے ساتھ اٹھا کے اپنے گھر لے گئے، گھر لے جا کر 3 دن تک بے ہوش رہے حضرت بلال، دودھ اور شہد پلاتے رہے۔ ایک دن ایسا بھی آیا حضرت ابو بکر حضور سے ملنے گئے، حضور نے پوچھا ابو بکر میرے بلال کا کیا حال ہے؟ ابو بلال تیرے نصیبے کے قربان جاؤں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر میرے بلال کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ اب کچھ بہتر ہے۔ اللہ کے رسول خود تشریف لائے، رسول پاک نے اپنے ہاتھوں سے بلال کو دودھ پلایا، شہد چٹوایا۔ اللہ اکبر، جب بلال تندرست ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے،
بلال تو ذرا دل میں کہہ لیتا نا، کچھ نہیں ہوتا تھا، تو دل میں کہہ لیتا، زبان سے ادا نہ کرتا، یا رسول اللہ وہ کوئلے مجھے مزہ ہی بڑا دے رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو کہتے ہیں گلے میں توق سینے پہ پتھر خون بہتا ہے، مگر پھر بھی توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے، نبی کی محبت میں اپنے گلے کٹوائے ہیں صحابہ نے، خدا کی راہ میں اپنے گھر لٹائے ہیں صحابہ نے، یوں ہی پھیلا پھولا نہیں اسلام کا یہ گلشن۔ اگر یہ صحابہ قربانیاں نہ دیتے آج ہم بھی مندروں میں جا رہے ہوتے، بتوں کے سامنے جھک رہے ہوتے۔ یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں کہ آج ہم اللہ کے گھر میں جمع ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یوں ہی پھیلا پھولا نہیں اسلام کا یہ گلشن، لہو شارک کا دے دے کے گل کھلائے ہیں صحابہ نے، صحابہ ہی نے بخشی ہمیں نعمت قرآن و سنت کی، صحابہ ہی نے بخشی ہمیں نعمت قرآن و سنت کی، صحابہ ہی نے بخشی ہمیں نعمت قرآن و سنت کی، ہمیں جینے کے سارے گر سکھائے ہیں صحابہ نے۔ میرے محترم سامعین، یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دن تو انتظار کرتے رہے، دل اڑتا رہا، پریشان ہوتے رہے، کڑتا رہا، آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے، اذان کا نام اذان بھول گئے ہیں دینا۔ اللہ اکبر۔ اس قدر ٹینشن اور پریشانی، آخر بلال نے فیصلہ کر لیا کہ میں مدینہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ بلال نے سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں نے روکا، بلال مدینہ چھوڑ کے نہ جاؤ، تمہارے ساتھ تو رسول اللہ کی یادیں ہیں، اگر تم اذان کہتے ہو ہمیں حضور کا زمانہ یاد آ جاتا ہے۔ بلال کہتے ہیں میرا یہاں دل نہیں لگتا کیونکہ مجھے سرکار نظر نہیں آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا بلال نے۔ ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین امیر المومنین خود چل کے آ گئے، آ کے کہنے لگے بلال نہ جاؤ، سارے مسلمانوں کا مطالبہ ہے۔ بلال کہتے ہیں ابو بکر صدیق اگر تو آپ نے اپنے لیے مجھے پیسے دے کے آزاد کروایا تھا تو میں رک جاتا ہوں، اگر اللہ کے لیے آزاد کروایا تھا تو میری آزادی ہے، میں جہاں چاہوں رہوں۔ ابو بکر صدیق پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان باندھ کے اونٹنی پر دمشق کا ارادہ فرما لیا۔ حضرت بلال مدینے سے نکلے، دور ایک پہاڑی پر جا کر مدینے کو مڑ کے دیکھا تو آنکھوں سے چھم چھم آنسو ٹپکنے شروع ہو گئے حضرت بلال کے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کو الوداع کرتے ہوئے اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے۔ ایک بابا فرید کیا بات کرتا ہے، ذرا توجہ کرنا۔ پیچھے مڑ کے دیکھا مدینے کی کھجوریں نظر آئی نا، بابا فرید ترجمہ کرتا ہے، اچھیاں لمیاں لال کھجوراں، اچھیاں لمیاں لال کھجوراں تے پت جناں دے ساوے، جس دم نال پریت یا ساڈی سانو او دم نظر نہ آوے، غلام فریدا اوتھے کی وسنا، غلام فریدا اوتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے۔ حضرت بلال دمشق میں چلے گئے، ہر روز رسول اللہ کو یاد کر کر کے روتے ہیں۔ 6 مہینے گزر گئے، دمشق میں ہیں حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 6 ماہ کے بعد بلال بیان
فرماتے ہیں مجھے خواب آئی اور خواب میں رسول پاک کا دیدار ہوا۔ آپ سرکار نے فرمایا بلال تو نے میرا مدینہ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو آپ کے غلاموں کا بھی غلام ہوں، یا رسول اللہ میں آپ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا بلال پھر میرے مدینے میں آ جا۔ اللہ اکبر، آدھی رات کا وقت ہے، بلال دمشق میں اپنا سامان اکٹھا کر کے پھر اونٹنی پر رکھ لیا۔ 7 دن کی مسافت طے کر کے جب مدینہ میں پہنچے، حضور کی رحلت کے 6 ماہ بعد جب مدینہ میں حضرت بلال پہنچے، مدینہ کی دیواروں کو بوسے دیتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں پھرتے ہیں، مدینے کے بچوں کو سینے کے ساتھ لگاتے ہو، بچوں تم اس شہر میں سانس لیتے ہو جس شہر میں میرا محبوب سانس لیا کرتا تھا۔ حضرت بلال مسجد نبوی میں پہنچے، اللہ اکبر، پورے مدینے میں شور بچ گیا، لوگ کہنے لگے حضور کا مؤذن آ گیا، بلال آ گیا، لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ اب بلال مسجد کے کبھی اس کونے میں جا کے روتا ہے، کبھی اس کونے میں جا کے روتا ہے، کبھی ممبر پر بیٹھ کے روتا ہے، کبھی استوانہ کے گنبد کو، استوانہ کے پلر کو پکڑ پکڑ کے روتا ہے، اور رو رو کے کیا کہتا ہے، یہ وہی مسجد ہے، پردے کی طرف دیکھتا ہے جو حضور کے حجرے کی طرف کھلتا ہے کہ کاش ابھی آواز آئے گی یا بلال، کیا آواز آئے گی؟ یا بلال۔ پھر بلال آگے بڑھا اور بڑھ کے حضور کی قبر کے ساتھ لپٹ کر رونے لگا اور کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کا غلام آ گیا ہے بلال، آج مجھے دیدار نہیں عطا فرمائیں گے؟ اللہ اکبر، زارو زار رو رہا ہے۔ ادھر مسلمان اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، مسجد کھچا کھچ بھر گئی۔ مسلمانوں نے کہا بلال حضور کے زمانے میں جو اذان دیا کرتا تھا وہ اذان دینا۔ بلال کہتا ہے میں اب وہ اذان نہیں دے سکتا، میرے اندر یہ سکت نہیں ہے۔ ادھر سے حضرت حسن و حسین آ گئے اور آ کے حضرت بلال سے کہتے ہیں چاچو بلال آج وہ اذان سنانا جو ہمارے نانا کے سامنے کھڑے ہو کے اذان کہا کرتا تھا۔ حضرت بلال نے حسن و حسین کو سینے کے ساتھ لگایا، ان کے ماتھے کو چوما اور کہا شہزادو میں تمہاری بات کو کبھی رد نہیں کر سکتا۔ حضرت بلال نے اذان شروع کر دی، منبر کے سامنے کھڑے ہو کے جب ان الفاظ پر پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، بلال کی عادت تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے، حضور کے دور میں تو پتہ کیا کہتے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ، حضور کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے۔ آج حضور بلال کو نظر نہیں آئے، بلال بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئے اور روتے رہے۔ لوگوں نے بڑی تسلیاں دی لیکن بلال کے آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے۔ بلال کہتے ہیں میں مدینے میں رہنے کی طاقت نہیں رکھتا، سواری پکڑی اسی وقت دوبارہ دمشق چلے گئے۔ جب حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا 2-3 سال کے بعد بیت المقدس فتح ہوا، بیت المقدس کے عیسائیوں نے کہا ہم بیت المقدس کی چابی عمر کو دیں گے۔ حضرت عمر کو مدینے سے بلایا گیا، حضرت عمر نے مدینے سے چلنے سے پہلے کہا جاؤ ایک پیغام دینے والے کو کہا کہ میرے فلسطین پہنچنے سے پہلے بلال کو کہو کہ وہ فلسطین میں پہنچ جائے۔ حضرت بلال فلسطین پہنچ گئے، حضرت عمر نے بیت المقدس کا دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے سارے مسلمان لشکر جب بیت المقدس میں مسجد اقصی میں داخل ہوئے، حضرت عمر کہتے ہیں بلال چڑھ جا قبۃ الصحرا پر، آج اس گنبد صحرا پر چڑھ جا۔ بلال اوپر چڑھ گئے، فرمایا اذان کہو، حضرت بلال نے اذان کہنی شروع کی۔ 36,000 کا لشکر بیٹھا ہوا تھا، 36,000 کا، سارے کے سارے لشکر والے
چیخیں مار مار کے رونے لگے، کیونکہ ان کو حضور کا زمانہ یاد آ گیا تھا، بلال کی سریلی اذان یاد آ گئی تھی۔ یہ سارے چیخیں مار کے اور اپنے گھٹنوں میں سر دے کے رونے لگے۔ بلال اذان مکمل کرتا ہے، یہ بلال اتنی شان والا، اتنے مقام والا، اتنی عظمت والا، اتنی شان والا کہ نبی پاک نے فرمایا جنت میں سب نبیوں، سب ولیوں، سب متقیوں، سب نمازیوں، تب سب سے پہلے جنت میں داخل بلال ہوگا۔ یا رسول اللہ بلال کیسے؟ آپ تو فرمایا کرتے ہیں کہ جنت کا دروازہ اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک کہ میں نہیں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں بات تو ایسے ہی ہے، سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ جاؤں گا، جنت کے دروازے کو نوک کروں گا، جنت کا دربان رضوان پوچھے گا من انتا، تو کون ہے؟ میں کہوں گا انا محمد۔ میں کیا کہوں گا؟ انا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ حضور فرماتے ہیں رضوان باغ کے جنت کا مرکزی گیٹ کھول دے گا اور میں اونٹنی پر سوار ہوں گا، اس اونٹنی کی لگام مہار حضرت، بولو یار کتنے گئے ہو، حضرت بلال نے پکڑی ہوگی۔ جنت میں واقعی میں سب سے پہلے جاؤں گا، لیکن میری اونٹنی کی مہار پکڑنے کی وجہ سے سب سے پہلے کون جنت میں داخل ہوگا؟ یہ غلام رسول ہے، یہ مؤذن رسول ہے۔ میرے محترم بھائیو یہ بلال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوکیدار ہے، رسول اللہ کا گارڈ ہے۔ اللہ نے اتنی عظمتیں دی صرف رسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے۔ میں اور آپ بھی کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو حضور کی غلامی میں گزار لیں، کیونکہ حضور کی غلامی میں ہی کامیابی ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے محترم بھائیوں اگر جنت ملنی ہے، اگر آخرت میں نجات ملنی ہے، اگر دنیا میں کامیابیاں ملنی ہیں، تو اس کی ایک کی چابی ہے غلامی رسول۔ کیا؟ بولنا ذرا۔ غلام بلال کو اتنے مقام ملے کس کی وجہ سے؟ غلامی رسول کی وجہ سے، رسول اللہ کی اتباع کی وجہ سے۔ تو میرے محترم بھائیوں پھر میں اور آپ کیوں نہ دعا کریں، کیوں نہ کوشش کریں کہ یا اللہ جب تک زندہ رکھیں حضور کی غلامی میں زندہ رکھنا، اللہ جب موت دے تو سرکار کی غلامی میں موت دینا، یا اللہ جب موت آئے تو زبان پر کلمہ حق لا الہ، تسی ایتھے نہیں پڑھ دے، تسی باہر جا کے کتھے پڑھنے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ ہماری زبان پر جاری فرما، اور یہ وہی پڑھ سکے گا جو ساری زندگی اس کا ورد کرتا رہے گا۔ ہمارے گجرانوالہ میں نا ایک بندہ فوت ہوا ہے ابھی ماضی قریب میں، اور وہ مرتے مرتے پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ گنڈیریاں 50 روپیے، گنڈیریاں 50 روپیے، گنڈیریاں 50 روپیے، گنڈیریاں 50 روپیے۔ کیوں وہ کہہ رہا تھا مرتے ہوئے گنڈیریاں 50 روپیے؟ کیونکہ اس نے ساری زندگی گنڈیریاں لگائی تھیں اور گنڈیریوں کی آواز لگاتا رہا، اور وہ کہتا رہا گنڈیریاں 50 روپیے۔ اب جو آپ کہتے رہیں گے مرتے وقت بھی وہی زبان پر جاری ہوگا، اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیا کہنا ہے؟ بولتے ہی نہیں ہیں، بولے پھر بولے، تھوڑا سا اونچی بولے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے سرکار کا سچا پکا غلام بنائے اور آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے اللہ پاک کل قیامت والے دن ہمیں پانی نصیب فرمائے، اور آپ سرکار کی شفاعت کبریٰ سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین، الحمد للہ رب العالمین۔